آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن، سورۃ البقرہ، یعنی وہ سورت جس میں ایک گائے کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 37۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، اپنی نیک کمائی، پیداوار اور زمین سے نکلنے والے خزانوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں رکھے ہیں میری راہ میں خرچ کرو۔ ایسی چیزیں جو تم اپنی توہین سمجھتے ہو قبول نہ کرو، یا ایسی ردی اور بیکار چیزیں جنہیں کوئی اچھی قیمت پر خریدنے کو تیار نہ ہو میری راہ میں مت دو۔ جان لو میں ہر چیز سے بے نیاز ہوں کہ کون میری راہ میں خرچ کرتا ہے اور کون نہیں۔ ایسا کرتے ہوئے تم اپنی آخرت کے لیے بہتر انتظام کرتے ہو، یقیناً میں تعریف کے لائق ہوں۔ وضاحت۔ اس آیت مبارکہ سے لے کر اگلی 8 آیت مبارکہ تک اللہ رب العالمین نے صدقے میں دیے جانے والے مال کی صفات بتلائی ہیں۔ اللہ نے صاحب حیثیت لوگوں پر فرض کیا ہے کہ وہ کمزوروں اور محتاجوں کی مدد کریں۔ اس کے لیے یہ شرط بھی رکھی گئی ہے کہ ایسا سچے دل اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، نہ کہ لوگوں پر احسان کرنے یا دکھاوے کے لیے۔ اب اللہ رب العالمین نے ایک اور شرط بھی عائد کر دی ہے کہ صدقہ کیے جانے والا مال ایسا ہو جسے ہم خود استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں بہترین مال خرچ کرنا شرط قرار دی گئی ہے۔ عمومی طور پر ہم اللہ کی راہ میں کم تر مال دیتے ہیں۔ کیا ہم ایسا کرتے ہوئے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی نہیں کرتے؟ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کریں جو ہم خود قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ جو بے حد و حساب مہربان ہے اور ہمیں اسی بات کا حکم دے رہا ہے۔ شان نزول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد ہر ایمان لانے والا ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جاتا تھا۔ اس طرح ایسے لوگ بھی مدینہ منورہ آئے جن کے رہنے کے لیے کوئی گھر بار موجود نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہنے والے مسلمانوں کو حکم دیا، جو کوئی باغ کا مالک ہے وہ اپنی پیداوار میں سے مسجد نبوی میں رہنے والے اصحاب صفہ کے لیے پھل ہدیہ کرے۔ لوگ اپنے باغوں میں سے کھجور کے خوشے لا کر مسجد نبوی میں لٹکا دیتے، جس سے اپنی بھوک مٹانے کے لیے اصحاب صفہ کھجوریں اتار لیتے۔ ایک انصاری نے کھجوروں کا جو خوشہ دیا اس میں ردی یا خراب کھجوریں تھیں۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، جس کے بعد لوگ صدقہ دیتے ہوئے صرف عمدہ مال پیش کرنے لگے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان پہلے دن سے تمہارا دشمن ہے، وہ دشمنی کرتے ہوئے تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے تاکہ تمہارا نقصان ہو۔ شیطان تمہیں میری راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے ڈراتا ہے کہ تم ایسا کرنے سے غربت اور تنگ دستی کا شکار ہو جاؤ گے۔ تمہارا مال تمہارے لیے ہے، اسے اللہ کی راہ میں کسی ضرورت مند اور محتاج پر خرچ نہ کرو۔ میری راہ میں خرچ کرنے والے سے بخشش اور فضل و کرم کا وعدہ ہے۔ میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ میں ہر ظاہر اور چھپی چیز کا جاننے والا ہوں۔ تم خود فیصلہ کر لو کہ تمہیں شیطان کے حکم پر عمل کرنا ہے یا میرے حکم پر۔ میں بے حد و حساب وسیع اسباب اور ہر چیز کا علم رکھتا ہوں۔ اپنی تمام مخلوق کی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ میں دلوں کے حال جانتا ہوں، کوئی شے میرے علم سے باہر نہیں۔ وضاحت۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو شیطان کی چالوں سے بچنے کا حکم دیتے ہوئے بتا رہا ہے کہ وہ تمہیں مفلسی اور تنگ دستی سے ڈرائے گا۔ اس کے مقابلے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے اسے زیادہ عطا فرما۔ دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ روکنے والے کا مال کم کر دے۔ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ کائنات کی تمام حکمتوں کا مالک میں ہوں، جسے چاہوں میں حکمت و دانائی عطا کرتا ہوں۔ جسے حکمت و دانائی مل گئی اسے بے حساب بھلائی مل گئی۔ یقیناً عقل والوں کے سوا کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا۔
وضاحت: صدقہ، خیرات اور کمزوروں کی مدد کے متعلق ہدایت دیتے ہوئے اللہ رب العالمین حکمت و دانائی کا ذکر کر رہا ہے۔ حکمت و دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے عطا کیے گئے مال و اسباب سے دوسروں کی مدد کی جائے۔ انسان جب خالی ہاتھ دنیا سے جائے تو اللہ کی رضا اور اس کی مخلوق کی خدمت کے خزانے اس کے ساتھ ہوں۔ یوں سکے وہ اپنے پاس رکھ جو قبر کے اندر چلے والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ کمزوروں اور ضرورت مندوں کا حصہ ان تک پہنچاتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جسے دینے والا صدقہ دینے کے بعد بھی غنی رہے۔ صدقہ سب سے پہلے اسے دو جس کے تم ذمہ دار ہو۔ اسی طرح حکمت اور دانائی رکھنے والے شیطان کے کہے پر عمل نہیں کرتے۔ اگر وہ غلطی کر بیٹھے تو اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک صرف دو لوگوں پر جائز ہے۔ نمبر 1، جسے اللہ نے مال دیا اور اسے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دی، اور نمبر 2، جسے اللہ رب العالمین نے عقل، حکمت اور دانائی عطا فرمائی، وہ انہیں استعمال کرتے ہوئے حق کے فیصلے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار۔ تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرتے یا نظر مانگتے ہو مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ میں ہر ظاہر اور چھپی شے کا جاننے والا ہوں۔ دلوں کے حال بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہے۔ کوئی بھی ارادہ یا عمل کرتے ہوئے یاد رکھو کہ حساب کتاب کے دن بری نیت، دکھاوا، احسان جتلانے اور میری نافرمانی کرنے والے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وضاحت: انسان کا کیا جانے والا عمل کس ارادے یا نیت سے ہے دوسرے انسانوں سے تو چھپا رہ سکتا ہے، اللہ سے نہیں۔ انسان سب کو دھوکہ دے سکتا ہے مگر اللہ کو نہیں۔ اس لیے جب ہم نظر مانتے ہیں تو اس کے پیچھے ارادہ یا نیت اللہ جانتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی اللہ کی محبت اور اس کی اطاعت میں گزارنی چاہیے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر تم علانیہ خیرات دو تو بہت اچھا ہے۔ اگر ضرورت مندوں کی ضرورت کسی علم میں لائے بغیر خاموشی سے ایسا کرو تو یہ تمہارے حق میں اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ انسانوں کی مدد کرنے اور ان کی ضرورت پوری کرنے کی وجہ سے میں تمہارے بعض گناہ مٹا دوں گا۔ مجھے سب خبر ہے کہ تم کس ارادے سے ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہو۔ مفاد عامہ کے لیے علانیہ اور پوشیدہ خیرات بھی میرے علم میں ہے۔ وضاحت: اللہ نے جو صدقات ہم پر فرض کیے ہیں انہیں علانیہ دینا چاہیے، اور جو صدقہ اس کے علاوہ ہے اسے چھپا کر دینا چاہیے۔ اللہ انسان کی عزت نفس کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ صدقہ تو دیا ہی اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے۔ اس میں انسانوں پر احسان یا فخر کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اسے سماجی رابطوں کے اظہار یعنی سوشل میڈیا پر لوگوں کو بتا کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حساب کتاب کے دن جن 7 لوگوں کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا ان میں سے ایک وہ ہے جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے ایسے صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کم مال والا محنت سے کمائے ہوئے مال سے صدقہ کرے۔ ایک دوسرے موقع پر فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جب تم تندرست ہو، تمہیں مال جمع رکھنے کی خواہش ہو، محتاجی کا ڈر ہو اور تم صدقہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار پر غلہ خریدا تو اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھی۔ شان نزول: اللہ رب العالمین نے جب ان تبدوا الصدقات نازل کی تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، چھپا کر صدقہ کرنا افضل ہے یا اعلانیہ؟ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل یہ ہے کہ تم چھپا کر صدقہ دو۔ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ میرے رسول، میں نے آپ کو ایمان والوں کو خوشخبری سنانے اور نافرمانوں کو سزا سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے۔
آپ اپنا کام بہترین انداز میں کر رہے ہیں، آپ یقیناً ان کی بہتری اور بھلائی کے شدید خواہش مند ہیں۔ میرا قانون ہے کہ میں ہر اس انسان کو ہدایت دیتا ہوں جو اس کی خواہش کرے۔ لوگو، میں نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے میری راہ میں خرچ کرو، ایسا کرنے میں تمہارا بھلا ہے۔ تم جو کچھ میری راہ میں خرچ کرو گے اس کا بہترین بدلہ پاؤ گے۔ مجھ سے بہتر بدلہ دینے والا کوئی نہیں۔ میری راہ میں خرچ کرنے والوں کو حساب کتاب کے دن اجر سے محروم کیا جائے گا، نہ کوئی ظلم۔ وضاحت: مدینہ منورہ میں رہنے والے مسلمان یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے جانے والے مال کے حقدار صرف ایمان لانے والے غریب لوگ ہیں۔ وہ اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کی مدد نہیں کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ قرآن کریم اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ انسانیت سب سے اہم رشتہ ہے۔ غریب، ضرورت مند، مشکل میں گرفتار اور مدد کا حقدار کوئی بھی ہو، اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ اس بات کا تعلق کسی دین یا عقیدے سے نہیں ہے۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، خاص طور پر مدد کے حقدار یہ تنگ دست ہیں جو میرے راستے میں کام کے لیے وقف ہیں۔ یہ دین کے کاموں میں مصروفیت کے باعث کہیں جاتے ہیں، نہ یہاں رہتے ہوئے اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں۔ یہ لوگوں سے سوال کرنے سے بچتے ہیں، اس لیے ناواقف لوگ ان کی خودداری دیکھ کر انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ لوگ گمان کرتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ گڑ گڑا کر یا پیچھے جا کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ ان کے حالات کو جاننے والے ان کے چہروں سے ان کی ضرورت پڑھ لیتے ہیں۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، تم ان مسکینوں کی مدد کرتے ہوئے جو مال خرچ کرتے ہو اس کا صلہ تمہیں ضرور ملے گا۔ بے شک میں ضرورت مندوں کی مدد کرنے والوں کو خوب جانتا ہوں۔ وضاحت: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں 3 دن فاقے سے رہا، یہاں تک کہ میرے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ میں چلتے چلتے گر جاتا تھا۔ بچوں نے کہنا شروع کر دیا، ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں موجود دوسرے لوگ سورید یعنی ایک عربی کھانا کھا رہے تھے۔ میں بڑی مشکل سے ان تک پہنچا، ان کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا تاکہ وہ لوگ مجھے دیکھیں اور اپنے ساتھ کھانے میں شامل کر لیں۔ ایسا ہوا نہیں اور کھانا ختم ہو گیا۔ پیالے کے کناروں پر تھوڑا سا سورید باقی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جمع کیا اور نوالا بنا کر اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلاتے ہوئے کہا، اے ابو ہریرہ، بسم اللہ پڑھ کر اسے کھاؤ۔ اس ذات کی قسم جس کی قدرت میں میری جان ہے، میں اس نوالے کو کھاتا رہا یہاں تک کہ میری بھوک ختم ہو گئی۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سوال نہ کرنے والے ضرورت مند اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی مدد کی جائے۔ ایسے لوگ بھرم رکھتے ہوئے اپنی خودداری کی وجہ سے سوال نہیں کرتے۔ شان نزول: اصحاب صفہ میں سے بعض لوگ بھوک سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو جاتے، لیکن کسی کے سامنے دستے سوال نہ پھیلاتے۔ یہ آیت مبارکہ اصحاب صفہ کے متعلق نازل ہوئی۔ یہاں تیسرے پارے کا چوتھائی حصہ مکمل ہو گیا ہے، ہم اسے ربع کہتے ہیں۔ آگہی: یہاں سورۃ البقرہ کا 37واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 7 آیات بینات ہیں۔ اب ہم اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصحاب صفہ: بہت سے مہاجرین کے لیے گھروں کا انتظام نہ ہو سکا یا وہ مواخات کے بعد مدینہ منورہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے مسجد نبوی میں چبوترا بنانے کا حکم دیا جو ایسے صحابہ کے لیے گھر کا کام دیتا تھا۔ اس چبوترے پر کھجور کے پتوں اور شاخوں سے چھت بنا دی گئی۔ عربی زبان میں سائبان اور چھت والی جگہ کو صفہ کہتے ہیں۔ اسی نسبت سے یہاں رہنے والے صحابہ کو اصحاب صفہ کہا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ جگہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی بنی۔ ان میں سے بہت سے لوگ علم و عمل میں کمال تک پہنچے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہما اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب صفہ کے درمیان رابطے کا کام کرتے رہے۔ اصحاب صفہ کی تعداد 600 سے 700 ہے، لیکن ایک وقت میں یہ تعداد عمومی طور پر 70 افراد کے قریب رہتی۔ اگر کوئی جہاد یا سفر پر چلا جاتا تو اسے اصحاب صفہ کی فہرست سے نکال دیا جاتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آنے والے وفود بھی یہیں ٹھہرتے تھے۔ مواخات۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت نے جہاں مسلمانوں کو امن اور سکون کی زندگی دی، وہیں ان کے لیے رہائش اور روزگار ایک بڑا مسئلہ بنا۔ مہاجرین گھر خریدنے کے اسباب رکھتے، نہ ہی مدینہ منورہ میں اتنے گھر موجود تھے جو مہاجرین کے لیے کافی ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال کا خوبصورت حل پیش کیا۔ آپ نے مہاجرین اور انصار سے کہا، اللہ کے لیے بھائی بھائی بن جاؤ۔ ہر انصاری پر ذمہ داری لگائی کہ وہ اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر پر رکھے اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ یوں یہ مسئلہ بہترین صورت میں حل ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنانے کو مواخات کہا جاتا ہے۔ یہ بھائی چارہ 90 لوگوں کے درمیان یعنی 45 مہاجرین اور 45 انصار کے درمیان عمل میں آیا۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق ان کی تعداد 100 ہے۔ مہاجرین اور انصار میں مواخات مسجد نبوی میں ہوئی۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق مواخات انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہوئی۔ حکمت۔ معاملات کو صحیح انداز میں دیکھنا، ان کا حل تلاش کرنا اور صحیح فیصلہ کرنا حکمت کہلاتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے حکمت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آنے والے وقت کو سمجھنا، گزرے ہوئے زمانوں کا علم رکھنا اور اس علم سے ٹھیک ٹھیک مدد لینا بصیرت ہے۔ اس لیے عقل اور دانائی ضروری ہے۔ بصیرت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا حکمت ہے۔ سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اس کا حکم مانیں اور اس کے رسول کی پیروی کریں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو علم اور حکمت سے نوازا۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد میں بھیجے جانے والے نبی کے لیے علم اور حکمت کی دعا مانگتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے دعا مانگا کرتے تھے کہ اے پروردگار اسے حکمت عطا فرما۔ نظر ماننا۔ نظر کا لغوی معنی ہے تاوان یا کسی چیز کو اپنے لیے لازمی کر لینا۔ نظر یہ ہے کہ انسان اپنی مراد کے پورا ہونے پر کسی خرچ، خیرات یا عبادت کا ارادہ کر لے جو اس پر لازم نہیں۔ ہمارے معاشرے میں اسے منت ماننا بھی کہا جاتا ہے۔ کسی بھی جائز اور حلال کام کے لیے نظر ماننے کی اجازت ہے۔ نظر صدقے کی ایک صورت ہے۔ اپنی نظر کو پورا کرنا انسان پر لازم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان مانی ہوئی نظر پورا کرنے کے قابل نہ رہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی ہے وہ اسے پورا کرے، جس نے اللہ کی نافرمانی کی نظر مانی وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ کسی ناجائز یا حرام کام کے لیے مانی جانے والی نظر عذاب کو دعوت دینا ہے۔ ہر وہ نظر جو اللہ کی اطاعت میں نہ ہو حرام ہے۔ قرآن سورہ آل عمران، سورہ مریم اور سورۃ الحج میں اللہ رب العالمین کے لیے نظر ماننے کا ذکر کرتا ہے۔ غیر مسلم۔ دین اسلام پر ایمان نہ رکھنے والوں کو غیر مسلم کہا جاتا ہے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی دین یا خدا کا انکار کرنے والے گروہ سے ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر معنی میں آخری نبی ماننا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی دوسرے شخص کو کسی بھی معنی میں نبی ماننے والا غیر مسلم ہے، بھلے وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا رہے۔ صدقہ۔ صدقے کا لفظ صدق سے نکلا ہے، یعنی وہ مال جو انسان سچے دل سے اللہ کی راہ میں دے۔ اللہ نے ضرورت مندوں، کمزوروں اور مسافروں کے لیے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔